अस्सलाम वालेकुम नौजवान, हुक्म करो जी। अस्सलामुअलैकुम हसन अली वालेकुम साहब, सलाम। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं वेस्ट बंगाल इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपका जी, जी, मुनज़्ज़रा का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। जी, और माशाल्लाह। आपसे कुछ सवालात भी है और आपसे एक डिस्कशन का रिक्वेस्ट भी हम करेंगे। जी, जी, अ, बिस्मिल्लाह करें। जी, मेरा कुछ हुक्म सवालात करें। ये है कि मैं जो है नीट का तैयारी भी करती हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ और इस 3 साल से या 4 साल से मैं कुरान मजीद को पढ़ रहा हूँ और मेरे को जो कुछ भी समझ में आई आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। एक डिस्कशन के माध्यम से, क्योंकि डिबेट करने का मेरा उम्र भी उतना नहीं है। डिस्कशन ही हुँ। आपसे कर सकता हूँ कि 1 घंटे जी, अगर जी, आप मेरे को बिल्कुल। देंगे तो डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और जो सवाल है कर लो भाई। जी, जी। मेरा सवाल पहले है, जैसे अल्लाह बोलते हैं वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़इत्तिबअहु। सो अल्लाह बोल रहा है कि फत्तबि'। वहाज़ा किताबुन, ये किताब है, हुँ, अंज़लनाहु जो अल्लाह ने नाज़िल किया, मुबारकन है, फ़इत्तिबअहु यानी इसको जो है इत्तिबा करो। तो हुँ। और अल्लाह ताला फरमाता है कि 10 की 15 के अंदर कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन वसल्लम बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जो वही हुआ है, यानी युहा का लफ्ज़ है सिंगुलर। फत्तबि'ूह। तो जी, जी। जी, जी। युहा का लफ्ज़ है फिर सिंगुलर। कौन सी तो आयत है? 10 की 15 सूरह 10 वन यूनुस के, सूरह सूरह यूनुस यूनुस में के कौन-सा 15। नंबर आयत है? जी, जी। 15 15 नंबर आया था सर। अच्छा, सूरह तो यूनुस इसमें अल्लाह 15 ताला फरमा आयत रहा नंबर है, 15। जी। जी, जी। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं बस फ़ॉलो करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेरे ऊपर वही हुई है। युहा हुँ, हुँ। इधर में सिंगुलर लफ्ज़ है और अल्लाह ताला युहा मुराद कुरान भी बोलता है कि युहा अल्लाह बोलता है वही इलैया हाज़ल कुरान, कुरान मैंने तुम्हारी तरफ वही किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रॉफ़ेट मोहम्मद पूरे ज़िंदगी बस कुरान को मानते थे, तो हम क्या कुरान के ज़रिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो कर सकते हैं, इत्तिबा कर सकते हैं? तो नहीं, तो जी, पहली नबी क्वेश्चन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ कुरान की पैरवी करते थे ना। वो जो अल्लाह की जानिब से है, सिर्फ़ कुरान की नहीं, सिर्फ़ वही की इत्तिबा करते थे। ऐसा वही भी है जो कुरान नहीं है, ठीक है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा वही है जो कुरान नहीं है, यानी वही वो है जो अल्लाह की जानिब से उनके पास पयाम आता है। उन पयामात में से कुछ कुरान है, कुछ गैर कुरान है। उनकी पूरी सुन्नत जो है वो वही है। फरमाया कुरान मजीद ने, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा कलाम वही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उस्ताद के पास नहीं गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा थे वो मशवरे देते थे, उनके भी अफकार आ रहा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की पैरवी नहीं करते थे, जो अल्लाह का हुक्म था उस पर अमल करते थे। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं सिर्फ वो जो अल्लाह की जानिब से मुझे हुक्म आता है मैं उस पर अमल करता हूँ, ठीक है ना? यह है। तो अल्लाह की जानिब जी, से उन जी। पे जो हुक्म आता है वो किसी और चीज़ की इत्तिबा नहीं करते थे। अब जब हम कुरान की तरफ जाते हैं, तो आपने जो आयत पढ़ी है ना, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अल-अनआम आयत जी, नंबर 155। ये किताब मुबारक है, जी। हमने इसको नाजिल किया है। आप लोगों पे लाजिम है कि इसकी पैरवी करें और ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये जो फरमान है, अच्छा, ये जो फरमान है हज़रत रब ताला का, ये मुसलमानों पे खिताब है कि उस कुरान की इत्तिबा करो। अब इसका मतलब जब हम कुरान की इत्तिबा करते हैं ना, कुरान फरमाता है वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कुरान फरमाता है मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह। कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनी फत्तबिऊ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर आप लोग अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की अजमत को मानते हो, अल्लाह की किबरिया को मानते हो और अल्लाह की किबरिया के से तुम्हें प्यार है, तो क्या है, तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। तो ये इसमें कोई मुनाफात नहीं है। देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इत्तिबा नहीं करते थे, सिर्फ अल्लाह। वो किसी और रसूल की इत्तिबा नहीं करते थे, किसी और शरीयत की इत्तिबा नहीं करते थे, किसी के राय जन इज्तिहाद, ये बातें नहीं है। सिर्फ जो अल्लाह की जानिब से उनको पैगाम आता है उसकी वो पैरवी फरमाते हैं। अब हम मुसलमान क्या करते हैं? हम मुसलमान, अल्लाह ने फरमाया कि कुरान की इत्तिबा करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो। तो हम पे फरीज़ा है कि हम इनकी इत्तिबा करें। जी सर, मज़ीद कोई पहली हुक्म? बात तो आपने, जी, जो युहा जी। है वो सिंगुलर है। अब उस युहा से मुराद कुछ युहा आप कुरान से बाहर लेके जा रहे हो, कुछ युहा अंदर लेके आ रहे हो। हुँ। और जो अतिउल्लाह ही अतिउ रसूल है, आप उससे मुराद कैसे हदीस ले रहे हो, जबकि अतिउल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह की तात करो और अति रसूल तात करो। तो जब अल्लाह ताला दूसरी आयतों में बोलता है तुम अगर रसूल की तात करोगे तुम अल्लाह की तात करोगे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ हदीस की तात करनी है, क्योंकि रसूल उधर में रसूल अल्लाह बोला है, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोला है। तो जब रसूल बोला तो है, दो या तो दो रसूल आदमी का हैं। काम क्या मैं कंप्लीट कर लूँ। जो रसूल है हुँ। उसका काम सिर्फ और सिर्फ कुरान को पहुंचाना है, नहीं, नहीं, इस तरह इसके नहीं। अलावा तो उनका काम नहीं है।
اس طرح نہیں ہے، نہیں یہ بالکل غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یوحا جو مفرد ہے نا، قل ان اتبع الا ما یوحا، وہ جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے، وہ جو مجھ پہ وحی کیا. اب جو وہ Singular. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیا جاتا ہے وہ ایک چیز تو نہیں ہے نا، وہ لاکھوں چیز ہیں. سنگولر ہے، اس میں سنگولر لفظ ہے نا، یوحا از سنگولر. یہ جو قل ان اتبع الا ما یوحا الی، یہ لفظ یوحا ما جو ہے نا، یہ موصول ہے، ضمیر موصول کی طرف پلٹ رہا ہے. یہ سنگولر اچھا. موصول جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، یہ ما کا جو ہے نا، جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں نا جو یا جن یا جن ہیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے ما عربی زبان میں موصول، جو جمع کے لیے بھی آتا ہے، مفرد کے لیے بھی آتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوتا ہے وہ تو بے شمار چیزیں ہیں جو قرآن سے باہر ان کے لیے کمانڈ آتے ہیں، جو قرآن نہیں ہے وہ بے شمار ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا شب معراج، ان میں سے کوئی قرآن میں نہیں ہے، کچھ بھی اس میں قرآن میں نہیں ہے نا، وہ تو سب مکالمہ ہے اللہ کا ان سے. یا جبرائیل قرآن کے باہر جو ان سے پیغام لے کے آتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ یہ فرماتا ہے وہ تو وہی ہے لیکن قرآن نہیں. اچھا، اب جب قرآن نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم ہے، اور عظیم افراد کا نام نہیں لیا جاتا، عظیم افراد کا لقب شریف لیا جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت سے چنا ہے کہ یہ میرے انسانیت کے معلم ہوں گے، یہ میرے انسانیت کے ہادی ہوں گے. تو یہ دو آدمی نہیں ہیں، یہ ایک رسول ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں ان پہ فدا ہوں. یہ دو آدمی ہیں. قرآن نے فرمایا رسول کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو. نہیں، رسول کی اتباع کرو. اب یہ تو نہیں فرمایا کہ رسول اگر قرآن پہنچائیں تو اتباع کرو. یہ کوئی قرآن میں آیت ہے کہ اگر وہ انہوں نے قرآن پہنچایا تو اتباع کرو؟ ہاں، اگر قرآن سے باہر کچھ کہہ دے وہ اتباع نہ کرو. یہ تو قرآن نے نہیں فرمایا. قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول اللہ کی جانب سے لے کے آئے تم لے لو. اس کا پورا آیت پڑھیں گے تو وہ الگ کانٹیکسٹ آتا ہے، بٹ صحیح نہیں، کوئی کانٹیکسٹ چاہیے جو میں بتا رہا ہوں. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو اتباع کرو، قرآن نہیں پڑھا تو اس کے ایسے چھوڑ دے کہ چلے جاؤ اپنی مرضی کا کام کرو. یہ تو نہیں بولا نا. اور پھر یہ سن لیں کہ آپ نے جو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچاتے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پہنچاتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ حکمت غیر اس کتاب ہے، یہ حکمت جو ہے نا یہ قرآن نہیں ہے. ہاں، یہ قرآن کے علاوہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی اتباع کرنا واجب ہے. بہرحال کسی نے آپ کو برین واش کیا نا، یہ قرآنی والے، نہیں کہ صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے، سنت چھوڑ دینی ہم نے. میرا جو ہے میرا موقع میں آپ کے سامنے پیش کرنا پورا آپ کو برین واش کیا بیٹے. اگر دو سیکنڈ اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ میرے کو 1 گھنٹے دیتے ہو اپنے زندگی کی قیمتی، میرے پاس جتنے آئے تھے اور جتنے ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ میرے کو 1 گھنٹے دیتے ہو تو 1 گھنٹہ تو یہ تو نہیں دے سکتے نا. اگر کوئی قرآن کی آیت ہے پڑھ کے سناؤ. قرآن کی آیت ہے جو کہہ دے کہ بھئی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کہہ دے نا جو قرآن میں نہیں، اس کی اتباع نہ کرو. صرف اگر وہ قرآن میں والی بات سنائے نا، جیسے عام مولوی ہے نا، عام مولوی اگر مثلا کوئی دینی بات کہیں جو سچی بات ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بات مان لو. مولوی حضرات اگر وہ دینی بات نہ کہیں، وہ ایسے سیاست وغیرہ بازار وغیرہ کی بات کریں نا، اپنی مرضی کی بات سنائیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کی بات نہ مانو. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مولوی بنا دیا. اگر اس نے قرآن سنایا تو مانیں گے، قرآن نہیں سنایا تو یہ قرآن کے کیسے آیا تھا؟ میں سنا دوں. یہ لفظ میرے منہ پہ نہ دیجیے. یہ بالکل آپ کا مفہوم یہی ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ اگر اس نے قرآن سنایا، قرآن پڑھایا تو مان لو، قرآن نہیں پڑھایا ویسے اس کی سنت وغیرہ وہ ایسے ہی ہے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں. آیت بولا اس کا ایکسپلینیشن. اب آپ نے ایک آیت لے کے آؤ نا، آپ کے پاس اتنی آیتیں ہیں، ایک آیت لے کے آؤ کہ صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے. جی، آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ میں کوئی 1 گھنٹے دیتے ہو تو بڑی خوش آمدید. تو 1 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے نا، ایک آیت پڑھ کے سناؤ نا بھائی. ہم سننا ایک آیت پڑھ کے سناؤ، اس میں 1 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ کی قرآن کے علاوہ دوسری کی کچھ بھی دیا ہے، یہ بھی تو نہیں بولا. خود قرآن نے بولا ہے نا، آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ اس کی اطاعت کرو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اب اولی الامر کا فرمان قرآن ہے کیا؟ اچھا، آپ وہ ایک آیت لے کے آؤ نا کہ پیغمبر اگر قرآن کے علاوہ کچھ سنائے تو اس کا ماننا ضروری نہیں ہے. سناؤ جی، بتاؤ جی.
اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے 5:44 میں جو کوئی بھی اللہ نے جو نازل کیا اس کے ذریعے سے جج نہیں کرتا وہ تو کافر ہے، وہ تو فاسقین ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا وہ کافر ہے. بالکل یہ صحیح ہے. ہاں تو کہاں پہ آپ کے پاس یہ کہاں پہ آپ کی دلیل ہے کہ سنت منزل نہیں ہے؟ جب خود قرآن نے کہا اجازت دیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب میں نے کہا نا وحی کی دو قسمیں، ایک وحی قرآن ہے ایک وحی سنت ہے. ایک وحی ہے قرآن ہے ایک وحی ہے سنت ہے. وحی صرف قرآن نہیں ہے. جب قرآن نے خود فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی ہوائے نفس سے بات ہی نہیں کرتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، جو بھی کہہ دیں وہ وحی ہوتا ہے. ایز اے جب رسول قرآن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ہاں رسول کی بات ہو رہی ہے نا. ایز اے رسول کا کام کیا ہے؟ جو وہی کیا ہوتی تھی ان کے اوپر؟ قرآن تو رسول کا مطلب ہے یعنی یہ شخص جو رسول ہے نا، یہ شخص جو نہیں یہ دیکھیں یہ آپ بنا رہے ہیں نا کہ یہ اگر قرآن نے یہ نہیں بولا کہ اگر وہ صرف قرآن آسر رسول سے کیا مراد لیتے ہیں. سنت رسول کا ورڈ دکھا سکتے ہیں قرآن سے؟ سنت رسول کا اب سنیں گے؟ جی سنوں گا. سنت رسول کا بھی ورڈ سنا سکتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو اتباع کرو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی جو بھی انہوں اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کو، ان کے نقش قدم پہ چلنا. جو انہوں نے کیا اسی طرح تم بھی کرو، جیسے انہوں نے کیا اسی طرح تم بھی کرو. اس کو کہتے ہیں اتباع. اچھا اب یہ جو قرآن نے فرمایا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منٹ خاموش ہو جاؤ نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہہ دیں وہ وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہی ہوتا ہے. اب آیتیں پہلی آیت کی طرف ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو اللہ کے وحی منزل کے مطابق جو اللہ نے فرمان دیا نا اس کے مطابق فیصلہ نہ سنا وہ کافر ہوتا ہے. یہ جو ما انزل اللہ ہے یہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، یہ اس میں سنت بھی ہے، سنت اہل بیت علیہم السلام بھی ہے. کیونکہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. فرمایا کہ اس طرح کے مزید بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں. میں ایک ایک کر کے اچھا آپ کا بڑا کون ہے؟ دیکھو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رقیب الشیخ ہے. آپ میرے سے بات کیجیے. نہیں ایک منٹ، آپ کا نام کیا؟ آرام سے بولیں تاکہ مجھے سمجھ آئے. رقیب الشیخ آپ کا بڑا کون ہے؟ بھائی میرا کوئی بڑا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. کوئی بڑا نہیں ہے تو آپ بچے ہیں، تو پھر بچے اپنے بڑے، جب اپنے بڑے کو بڑا کرنے کی کوشش کیجیے. نہیں بڑا ہی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، بڑا بھی نہیں ہے نا. یہ کیا ہوتی ہے؟ میرا میں نے سمجھا دیا بھائی. اس سے بڑا ہوتا ہے. دیکھو میں آرگومنٹ پیش کروں گا. میں تو آپ کا خادم ہوں نا، لیکن میں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو میں معطل رکھوں، کسی اور کو باری نہ دوں تو میں صرف باری دے دوں. اور میں آپ سے گفتگو کروں، کہتا میں میڈیکل پڑھ رہا ہوں. شکل تو آپ کا میڈیکل والا لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں جی. اب کچھ دیر میں مفتی باقی صاحب تشریف لا رہے ہیں. چلیں جی، ان کو لینا ہے 70 بھائی کو لیتے ہیں. 70 صاحب تیار ہو جاؤ.